پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی اتنی بڑی خوبی ہے کہ یہ شخص آتش دوزخ سے محفوظ رہ جاتا اور جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ خوبی کیا ہے؟ نرم خو ہونا، نرم خو ہونا اور طبیعت کے اندر نرمی ہونا اور فرما برداری کا مزاج ہونا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان المؤمن مألف، مومن تو سراسر الفت کا مرکز ہے، الفت کی جا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو الفت نہ رکھے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ کرے۔ المؤمن مألف، مومن سراسر الفت کی جا ہے۔ ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو جس سے لوگ الفت نہ رکھیں، وہ لوگوں سے الفت اور محبت نہ رکھے۔ ظاہر ہے اگر مزاج میں سختی ہے اور مزاج میں اکڑ ہے اور مزاج میں غرور ہے اور مزاج میں جسے کہیں کہ بڑائی ہے تو لوگ اسے برا مناتے ہیں۔ مٹی ہے نا، مٹی جس سے یہ انسان بنا ہے، اس کے اندر چند بہت بڑھیا خوبی ہوتی ہے۔ ایک خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالے تو وہ اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو مٹی کے بنے انسان میں یہ بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو ایسے ہی چھپا لیا کرے۔ پھر مٹی کے اندر ایک خوبی ہے، ایک دانہ ڈالے نا تو اس سے کئی دانے واپس آتے ہیں۔ تو اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے لینے سے زیادہ دینے کا مزاج، لینے سے زیادہ دینے کا مزاج۔ پھر آپ مٹی کو دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ زمین پہ رہتی ہے، گرد نہیں بنتی تو بڑے کام کی ہوتی ہے، اور جب گرد بنتی ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے تو لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں، لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ مٹی سے بنا انسان جب تک اس میں عاجزی رہتی ہے نا، عاجزی اپنی جگہ پہ رہتا ہے تو دلوں میں عزت پاتا ہے، دلوں میں احترام پاتا ہے، عظمت دلوں میں بیٹھتی ہے۔ لیکن جب یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور تکبر اور غرور، بڑائی جب یہ آ جاتی ہے، یہ لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت نہیں رہتی، احترام، چاپلوسی رہتی ہے۔ بس اوقات خوف کے مارے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے بظاہر اس کا استقبال بھی ہوتا ہے، لیکن دل اس کی عظمت اور محبت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ بڑی خوبی ہے کہ مومن کی کہ وہ تو الفت کی جا ہے، اس میں خوبیاں ایسی ہیں، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کے اندر عادات ایسے ہیں کہ ہر شخص اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، معاشرت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو بعض طبیعتیں ہوتی ہے یار یہ ساتھ نہیں، یار اس کو اپنے ساتھ نہ رکھ، کہ یہ نہ آ جائے بھائی، ارے میاں انسان ہے یا کوئی اور اژدہا ہے، ہر آدمی اس سے گھبرا رہا ہے۔ اور ایک آدمی کا مزاج اتنی محبت اور اخلاق والا، نرمی والا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہتے ہیں سفر میں یہ ہو جائے تو بڑا مزہ آئے گا، جماعت میں یہ بھی شامل ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، نشست و برخاست اس کے ساتھ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، یار اس کے بغیر سفر کا مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہ اچھے اخلاق، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احب الناس الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اجتماعی زندگی کی روح، ازواجی زندگی کی روح، گھریلو زندگی کی جان، اجتماعی معاشرے کی زندگی اخلاق کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، اچھے خلق کا نام ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ مومن تو سراسر الفت کی جا ہے، اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا اچھائی ہے کہ لوگ اس سے الفت نہ رکھیں، اس کے قریب نہ ہوں، اس کے ساتھ نہ رہنا چاہیں، اور وہ نہ کسی لوگوں سے الفت اور محبت رکھے۔ لوگ یہ دینداری ہمارے ہاں خشک دینداری نہیں ہے
کہ ہر وقت پیشانی پہ بل ہو اور چہرے پہ ہر وقت جسے کہیں کہ ناگواری ہو، نہ مسلمان کا مزاج تو ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ چھوٹے بڑے سب اس سے محبت رکھتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں میں ہوتے یوں لگتا ہے چھوٹی آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑوں میں ہوتے ایسا لگتا ہے آپ سب سے زیادہ مقبول اور محبوب بڑوں میں ہیں۔ جس قسم کے لوگوں میں آپ رہتے ہر آدمی آپ سے محبت کر، تو یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھا خلق ہے نرم مزاجی اور طبیعت کے اندر فرما برداری۔ اللہ رب العزت یہ خوبیاں ہم سبھی کو نصیب فرمائے۔